أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور بحمد اللہ پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ان مجالس کا سلسلہ ہے اور برابر مسلسل مجالسیں ہو رہی ہیں. یہ ایک قرآن کا وہ سورہ ہے جس کو میں نے عنوان قرار دیا. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن میں 114 سورے ہیں. قرآن کریم میں کل 114 سورے ہیں اور ان میں سے 86 سورے مکی ہیں اور 28 سورے مدنی ہیں. قرآن میں کچھ سورے کچھ آیتیں ان کے نزاکت الگ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ مثلا آپ دیکھ لیجئے اس سورے کا ایک مسئلہ الگ ہے. آپ کہیں گے قرآن میں جتنے بھی سورے ہیں کوئی بھی سورہ مکمل طور پہ پورا سورہ اللہ کی وحدت پہ نہیں ہے. آیتیں ہیں آپ مگر پورا سورہ اللہ کی وحدت پر نہیں ہے. جیسے آپ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو ظاہر سی بات ہے رب کا تصور ہے لیکن یہاں وحدت کا تصور نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، میرے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یہ ایک کا مسئلہ کیا ہے آپ یاد رکھیے گا. جہاں ایک کا تصور ہوگا وہاں محبت زیادہ ہوگی. اب یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں مثال سے واضح کر رہا ہوں تاکہ بات جہاں بھی ایک کا تصور ہوگا وہاں محبت بڑھتی چلی جائے گی. اب میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں. ان کا صاحب یہ کون ہے، ان کا صاحب یہ کون ہے، کا صاحب یہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں اور ہمارے پردادا تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، یہ ان کے بیٹے ان کے. دیکھیے جہاں ایک کا تصور آیا محبت بڑھی. پوری توجہ رکھیے گا. آپ ذرا لکھنؤ سے باہر نکل کے جائیے. ان کا صاحب دلی چلے گئے. ان کا صاحب آپ کہاں گئے؟ ان کا صاحب ہم بخشی تال گئے. ان کا صاحب آپ کہاں گئے؟ ان کا صاحب ہم کشمیری محلے گئے. اچھا آپ بھی لکھنؤ گئے، آپ بھی لکھنؤ گئے. تو جہاں ایک کا تصور آیا محبت اپنے آپ بڑھ گئی. ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو وحدت کا مطلب
مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں ایک کا مسئلہ ہوگا محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب آپ سمجھے، ہم 14 کے 14 ہیں مگر ایک ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، ہم 14 کے 14 ہیں مگر ایک ہیں۔ اب اس کی دلیل آپ سنیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے وہاں 4 ہیں تو چاروں میں اختلاف ہے، اور اختلاف نہ ہو تو میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، ذاکری چھوڑ دوں گا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، انہوں نے خود لکھا، ایک کہتا ہے نماز ایسے پڑھیے، ایک کہتا ہے ایسے پڑھیے، ایک کہتا ہے ایسے پڑھیے، ایک کہتا ہے چاہے ایسے پڑھیے اور چاہے ایسے پڑھیے۔ تو چاروں میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ وہاں 4 ہیں تو اختلاف، یہاں 12 ہیں تو اتحاد۔ اس کا مطلب پوری توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے عزیزوں، یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا جب قرآن کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا تھا، کہ آپ کیسے کہ خالق کا کلام ہے، بندے کی کیا اوقات ہے کہ اس کا ترجمہ کر سکے، اس کا انواد کر سکے، اس کا ٹرانسلیشن کر سکے۔ خالق کے ترجمے کے لیے، خالق کے قرآن خالق نے نازل کیا تو اب اس کے ترجمے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، آل محمد کے زبان کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ کریں، آل محمد کے بیان کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے تو میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کر رہا ہوں، ہزاروں بار پڑھا، آپ ترجمہ کر کے دکھا دیجئے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا دیکھیے الف لام میم کے معنی کیا ہے؟ گزام نیچے ترجمہ الف لام میم ہی ہے، اور اس کے آگے ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں۔ لیکن اب یہی بات چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا الف لام میم کے ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیے ترجمے سے آیت کے معنی بالکل صحیح آتے ہیں۔ امام نے 2 معنی بتائے الف لام میم کے، کہا ایک معنی بتائے ہیں جڑے امام نے کہ الف لام میم کے معنی ہے آل محمد۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ امام نے فرمایا الف لام میم کے معنی ہے آل محمد۔ اب ترجمہ کریے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آل محمد ہی وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اچھا پھر امام نے بیان کیا کہ الف لام میم کے معنی سائل نے کہا تو امام نے فرمایا الف لام میم کے معنی ہے ولایت علی۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، میں زیادہ نہیں ایک آپ کو حق دیتا ہوں، آپ کھڑے ہو کر کہہ دیجئے گا کہ مولانا نے بات صحیح نہیں کہی۔ اللہ کے جتنے نام ہیں آپ سب قرآن میں ترجمہ آپ کو ملے گا۔ مثلا رحمان کے معنی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، جبار کے معنی جبر کرنے والا، رحمان کے معنی رحم کرنے والا، حی کے معنی زندہ، یہ سب معنی آپ کو ملیں گے۔ قرآن میں دکھا دیجئے کہ کسی عالم نے اللہ کے معنی لکھے ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں بھائی پوری توجہ، جہاں جہاں اللہ کے معنی لفظ ہے وہاں وہی اللہ کر دیا۔ جب رحمان کے معنی ہے، جب رحیم کے معنی ہے، جب مالک کے معنی ہے، جب خالق کے معنی ہے، جب قدیر کے معنی ہے، جب جلال کے معنی ہے، جب علی کرام کے معنی ہے، تو اللہ کے بھی معنی ہونا چاہیے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا۔ اب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کے معنی کیا ہے، تو امام نے مسکرا کے کہا کہ اللہ کے اصلی معنی یہ ہے کہ ولایت علی کو واجب کرنے والا اللہ۔ اب آپ کر کے سن رہے ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھیے اللہ کے معنی میں ایک ایک لفظ کے معنی بتا دیتا، ولایت علی کو واجب کرنے والا۔ اس کا مطلب اللہ بھی وہاں ہے جہاں اس نے ولایت علی کو واجب کیا۔ یہ کوئی مستحب نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، ولایت علی واجب ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دلیل دیکھیے، آپ موسم کو نہ روئیے۔ اچھا یہ ٹھنڈک ہے تو صاحب ٹھنڈک بہت ہے، موسم کرو نا۔ پھر گرمی ہوتی تو گرمی کرو نا، پھر برسات ہوتی تو برسات کرو نا۔ تو موسم تو تینوں خراب ہیں۔ میں رکھیے گا، آپ موسم یہ غذاب، یہ سردی کی فصل ہے، یہ سردی کی فصل خراب ہے تو گرمی کی بھی فصل کب اچھی ہے، برسات کی بھی فصل کب اچھی ہے؟ اس کا مطلب تینوں فصلیں خراب ہیں۔ اگر بلا فصل میں آ جائیے تو سب اچھا ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟
تو عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، موسم پہ نہ جائیے، فضل پہ نہ جائیے، جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ترجمہ اور اس کے معنی، حقیقی معنی وہی بتا سکتے ہیں جو آل محمد نے بتائے ہیں۔ میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں آپ کی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے سبھی حضرات ہیں، آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا کہ صاحب اہل بیت رسول، اہل بیت رسول، یہی سنا ہے ہر جگہ آپ نے، لیکن ایک بہت بڑے عالم دین، ایک صلوات اور پڑھیں، محمد آل محمد۔ اگر آپ کو اس کتاب میں جملہ نہ ملے تو میں، دیکھیے میری آواز ریکارڈ، میں پورا ذمہ دار ہوں۔ سید علی حمدانی السنی الشافعی، یہ عالم اہل سنت ہے، اور انہوں نے اہل بیت کے اوپر کتاب لکھی، ان کا ایک کرم ہے، اور کتاب کا نام رکھا ہے مودۃ القربا۔ اس میں انہوں نے دو باتیں تحریر فرمائی، دیکھیے یہ تمہید ختم ہو۔ پہلی چیز تو یہ لکھی ہے کہ مجھے اہل بیت سے اتنی محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کتاب جب اردو میں لکھی جاتی ہے عربی میں تو اس میں باب لکھا جاتا ہے، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، یا ہندی میں جیسے ادھیائے، یہ پہلا ادھیائے، دوسرا، یعنی سبق کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا نہ باب لکھوں گا نہ ادھیائے لکھوں گا، انہوں نے کہا پہلی مودت، دوسری مودت، تیسری مودت، چوتھی مودت، پہنچی 14 فصلیں لکھی ہیں لیکن نام مودت رکھا۔ تو انہوں نے کہا اہل بیت رسول تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں جن کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ اہل بیت بطول ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، اب یہاں سے ملاحظہ کریں، جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں انہوں نے لکھا وہ اہل بیت رسول نہیں ہے بلکہ اہل بیت بطول ہیں۔ بھائی جن کے رسول کے ذریعے سے تعارف ہو وہ رسول کے اہل بیت، اور جن کا بطول کے ذریعے سے تعارف ہو وہ بطول کے اہل بیت۔ کہا آ جاؤ قصہ میں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے نواسے ہیں، ان کے داماد ہیں، اللہ نے یہ کہا ہے فاطمہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے والد ہیں۔ صلوات پڑھیں، محمد آل محمد۔ اچھا دیکھیے اہل بیت بطول، تو اب اس کا انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ مسلمان ذرا غور کریں، کہنے لگے میں شیعہ نہیں ہوں، اس میں انہوں نے لکھا میں شیعہ نہیں ہوں، مسلمان ہوں، مگر انہوں نے لکھا میں حق زہرا کی پہچان رکھتا ہوں۔ اب میں زیادہ نہیں کر رہا، حق زہرا کی پہچان رکھتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں نے ام المومنین میں بھی درجہ اسی کو زیادہ دیا جو بغض اہل بیت میں زیادہ تھی۔ سن رہے مجھے نہیں معلوم، جو بغض اہل بیت میں زیادہ تھی۔ اب اس کی دلیل میں پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر میں ایک جملہ کہہ کر آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ اہل بیت بطول جو ہیں ان کا رتبہ کیا ہے، کہ انہی کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے قرآن آگے کہہ رہا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب اسے آپ کیا کہیے گا، لم یلد کے گھر میں ولد پیدا ہوا، کہاں سنیں گے مجھے نہیں معلوم۔ اچھا اب عزیزوں اسی میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے سید علی حمدانی نے کہ جب فاطمہ کا عقد مولا علی سے ہوا تو اللہ نے یہ کہا کہ میں پوری دنیا کا 5واں حصہ مہر فاطمہ میں دے رہا ہوں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، مہر لڑکی والا دیتا ہے یا لڑکے والا؟ کہاں سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ ارے بھائی مہر لڑکی والا دیتا ہے یا لڑکے والا دیتا ہے؟ کہا صاحب مہر لڑکے والا ادا کرتا ہے۔ اللہ کا مہر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا خدا کی طرف سے ہے، بیٹی نبی کی طرف سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد آل محمد۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مہر ہے وہ ادا کرتے ہیں، ہم نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ مہر اللہ نے زمین کو 5واں حصہ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا کہ اب جو دشمن علی و فاطمہ ہے اس کا زمین پر چلنا بھی حرام ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، غصبی زمین پر، کسی کی زمین پر چلنا اگر وہ اجازت نہ دے تو جائز نہیں ہے۔ تو عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ نے کیا کہا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ کون ہے؟ نہ اس کے کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اچھا
ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی میچ نہیں ہے، کوئی جیسا نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثل ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایک ہے، اوپر بھی احد اور نیچے بھی احد۔ تین باتیں قابل غور ہیں، اسے آپ دیکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب اس کا مطلب اگر کسی کا کوئی ہمسر ہو جائے گا، یعنی کوئی بے نظیر بن جائے، کسی کا ہمسر نہ ہو، تو وہ اللہ کے مثل کے کھاتے میں آئے گا۔ اب آپ قرآن اٹھا لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ پہلا ہمسر جناب مریم، آپ قرآن پڑھیے، ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، ان کا کوئی جیسا نہیں تھا، تو اللہ نے انہیں اولاد دے دی۔ پروردگار تو انہیں اولاد کیوں دی؟ کہا دنیا کے قانون کو توڑا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پروردگار دنیا کے قانون کیسے ٹوٹا؟ کہا قانون یہ ہے کہ جب ماں باپ ہوں گے تو بیٹا وجود میں آئے گا، بیٹی وجود میں آئے گی۔ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، مگر ہم نے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا۔ پروردگار دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا بیٹا اس لیے دیا کہ میں نے کہا تھا مریم تمہارے جیسا کوئی ہے نہیں، شادی نہ کرنا، ایسے ویسے سے شادی نہیں ہوگی۔ اچھا پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، تو چاہتا تو جیسا پیدا کر دیتا، تجھ سے کوئی تعجب کی بات تو ہے نہیں۔ مریم کے دور میں مریم کا شوہر پیدا کر سکتا تھا، کہ جان کے نہیں پیدا کیا۔ اللہ یہ کیوں کہ اگر مریم کا شوہر پیدا کرتا تو مریم معصومہ تھی، تو شوہر بھی معصوم پیدا کرتا، اور جب دونوں کی شادی ہو جاتی اور اس سے عیسیٰ وجود میں آتے تو دنیا یہ کہتی کہ جب ادھر یہ کہتے مولا علی کہ میری زوجہ معصومہ، تو مریم کا بھی شوہر کہتا میری زوجہ بھی معصومہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، پوری توجہ، کہاں سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ فضیلت آپ دیکھیے۔ اگر مولا علی یہ کہتے کہ میری زوجہ معصومہ، تو پھر مریم کا بھی شوہر کہتا میری زوجہ بھی معصومہ۔ اگر مریم سیدہ یہ کہتی کہ میرا شوہر معصوم، تو پھر مریم بھی کہتی کہ میرا شوہر معصوم۔ لہذا علی کی تنہا فضیلت نہ رہ جاتی، ہے وحدت۔ اللہ نے کہا مریم تم شادی نہ کرنا، شادی کا مقصد ہی اولاد ہے، نسل آگے بڑھے، تو میں اولاد اپنی قدرت کاملہ سے دے دوں گا۔ مگر اب قیامت تک اگر کسی کی زوجہ معصومہ ہو یہ لفظ ذہن میں آئے تو اس کی سمجھ میں علی و فاطمہ آئے، کوئی دوسرا نہ آنے پائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ٹھیک ہے، اگر قیامت تک شادی کا تصور اس معاملے میں آئے تو صرف وہی سمجھ میں آئے۔ یہ جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ میں لا کے آپ کو وہاں کھڑا دیا، اب وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دیکھیے ہم تو بہت پیچھے ہو گئے۔ ایک کرسچن نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب جو لکھی ہے تو پورے عرب ملک میں ایک ہلچل مچی ہے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ ہو رہا ہے، چونکہ لبنان کا رہنے والا عیسائی مفکر جس کا نام لارا تھا، 12، اور اس نے امام حسین کی عظمت پر 401 پیج کی کتاب لکھی۔ اب آپ سمجھے منشا یہی تھا 401 پیج کی کتاب لکھنے کا، ورنہ 400 پہ بھی تمام ہو سکتا تھا۔ 4 اور 1 5، بھائی پوری توجہ رکھیے گا، 4 اور 1 5۔ اس میں 2 چیزیں اس نے لکھی، میں پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اس نے ایک چیز یہ جو لکھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، تم تو شکر کے سجدے کرو، روزانہ شکر کی نمازیں مسلمانوں تم تو کرو، اس لیے کہ تمہاری قوم میں حسین ہیں۔ دیکھیے کیا جملہ لکھا، تمہیں شکر کرنا چاہیے
کہ تمہاری قوم میں حسین کو اللہ نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے اگر ہم عیسائیوں میں امام حسین پیدا ہو جاتے اور اتنا بڑا واقعہ کربلا رونما ہو جاتا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم دنیا کے پورے ملک میں، ہر دیہات میں، ہر چوک میں، ہر ملک کے خطے میں، ہر علاقے میں ممبر نصب کرتے اور اس سے امام حسین کے ذریعے سے عیسائیت کی طرف دعوت دیتے اور پوری دنیا کو ہم عیسائی بنا دیتے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب ہی یہ بتا رہا ہے مسلمانوں تم تو حسین سے دور بھاگ رہے ہو، کہیں مجلس بدعت ہے، کہیں علم بدعت ہے، کہیں تعزیہ بدعت ہے، لیکن حسین وہ ہے کہ جس کے پاس فکر اچھی ہوگی وہ حسین کو مانے گا۔ دلیل سنیے، اب پھر شاید آپ نے پھر آگے میں بڑھا رہا ہوں، جن کا سید علی حمدانی میں نے نام پیش کیا اس میں انہوں نے لکھا، اس عیسائی مفکر نے لکھا، یہ جو علاقے بتائے ہیں ممبر نصب کرتے، کہ ممبر سے پہلے ہم علم کو نصب کرتے۔ دیکھیں ممبر کی پہچان علم ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب سید علی حمدانی اپنی کتاب میں، عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میدان محشر ہوگا، دیکھیے اہل سنت بول جائے بہت پرانی کتاب، جب میدان محشر ہوگا تو جبریل و میکائیل ایک علم لے کر آئیں گے، اور وہ علم جو انہوں نے لکھا وہ میں بتا رہا ہوں، کہ اتنا وزنی علم ہوگا کہ ملک دو فرشتے اٹھائے ہوں گے، اور اس کا جو فرہرا ہوگا اس کے 3 سرے ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک وسط دنیا میں، یعنی ایک ایسٹ میں سرا اور ایک ویسٹ میں سرا اور ایک وسط دنیا میں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کو یہ علم دیا جائے گا جس کا نام ہوگا لوائے حمد۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، یہی پیغمبر نے فرمایا، علم 2 ہیں، ایک کا نام رایت ہے، ایک کا نام لوائے حمد ہے۔ رایت وہ ہے جو علی نے دنیا میں اٹھایا، حمد وہ ہے جو علی آخرت میں اٹھائیں گے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، احادیث جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، خیبر میں نبی نے اعلان کیا تھا لا تینا رایت غدن، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو رایت دنیا میں علم، حمد آخرت میں علم۔ نبی نے فرمایا کہ جبریل مجھے علم دیں گے، اور وہ علم جب آئے گا تو انہوں نے لکھا کہ ایک سرے پہ فرہرے کے لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرہرے کے ایک سرے پہ لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں، اور فرہرے کے وسط میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ دنیا میں تو کتنے علم دیکھ کے نکاح ٹوٹے، بڑی توجہ رکھیے گا۔ یہ آخرت میں کہا یا سوال کریں گے جبریل و میکائیل، یا رسول اللہ اتنا وزنی علم اسے اٹھائے گا کون، یہ علمدار کون ہوگا؟ کہ اس کا علمدار وہی ہوگا جس نے خیبر میں علم اٹھایا ہوگا۔ بھائی پوری توجہ، اب جملہ ملاحظہ کرے تو جملے کو جملے سے ملا رہا ہوں، شاید یہ جملہ آپ کی خدمت میں بالکل نئے طریقے سے عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی نے اپنی کتاب میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ جب مولا علی خیبر میں علم لے کر آ گئے اور علم کو پتھر پہ نصب کر دیا، یہ دنیا میں پہلا علم ہے جس کو پتھر پہ نصب کیا گیا، ورنہ پتھر کسی کے لیے جگہ نہیں دیتا ہے، پتھر کسی کے لیے جگہ نہیں دیتا ہے۔ آپ دکھا دیجئے، دیکھیے مٹی جگہ دے دے گی مگر پتھر جگہ نہیں دے سکتا۔ عجب پتھروں کا بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے، اسلام میں اسی رسموں کو توڑا گیا۔ انسان خوبصورت کو پسند کرتا ہے، چہرہ اچھا نہ ہو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں بھی جو پتھر خانہ کعبہ میں چومنے کا حکم ہے وہ بھی کالا پتھر ہے۔ پوری توجہ نا۔ اچھا دیکھیے جو حاجی جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا، رہے میرے تو بالکل جیسے ہوائیاں اڑنے لگتے ہیں، بوڑھوں کی تو اور زیادہ، بہت سے لوگوں آدھا آدھا گھنٹہ وہاں پہ سانس لیتے ہیں، جائیں کہ نہ جائیں۔ کیا ہے کہ صاحب بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں، یہ پلر 3 پلر، 1 2 3، اور اس پہ لکھا ہوا ہے چھوٹا شیطان، منجلا شیطان اور بڑا شیطان۔ دیکھیے بات پتھر کی آئی۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ہے کیا یادگار؟ کہا ابلیس آیا تھا جناب ابراہیم کی قربانی کے وقت، پہلے اس نے ہاجرہ کو بہکایا تھا بی بی گھر سے نکلیے، تو انہوں نے پتھر مارے، پھر اسماعیل کو بہکایا
کہ تمہارے باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں قتل کرنے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے پتھر مارے، کہا تم نے پہچانا کیسے میں ابلیس ہوں؟ کہا تم نے نبی کے ذہن پہ شک کیا۔ کہاں سمجھے ملاحظہ کرے۔ اچھا پھر جناب ابراہیم سے کہا کوئی ضروری تھوڑی نہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ سچا ہو، چھوڑ دیجئے، بچے کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو تینوں جگہ جب پتھر برسائے گئے، وہی آج بھی مینا کے میدان میں، تو جب میں حج کرنے گیا اور یہ سنا وہیں پہ سب سے زیادہ مرڈر ہوتے ہیں، وہیں پہ لوگ مرتے ہیں پتھر مارنے میں۔ بھائی پوری توجہ، ہم نے کہا ہزاروں لوگ جب مرتے ہیں تو ایک نہیں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، دب کے مر جاتے ہیں، کچل کے مر جاتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع آنا اور جانا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مجمع گیا اس کو واپس آنا ادھر سے جا ہی رہا ہے، بڑی سہولتیں ہوتی پھر بھی لوگ کچل کے کچھ نہ کچھ مر جاتے ہیں۔ اور یہ عمل کرنا ہے چاہے پیدل نہ چل پائے، کسی کو آپ نائب بنائیے، اگر آپ بالکل صحیح ہیں بھیا میری طرف سے شیطانوں کو پتھر مار دیجئے، مگر ہر ایک کا فرض ہے کہ کنکریاں مارے گا، اور لائے گا چن کے کہاں سے؟ مزدلفہ پہاڑ سے۔ رات کے عالم میں ٹارچ لگا کے ڈھونڈی جاتی ہیں، پوری توجہ، اور نشانہ خطا نہ کرے۔ ہر ایک کو دیکھیں 3 شیطان ہیں، اور کہا صاحب اس پہ لکھا ہے بڑا شیطان، یہ منجلا شیطان، یہ چھوٹا شیطان۔ اب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مسلمانوں سے التجا کر کے، جو ابلیس آیا تھا بہکانے کے لیے جناب اسماعیل کو، جناب ابراہیم کو، جناب حاجرہ کو، وہ ایک شیطان تھا کہ 3 تھے؟ آئے ملاحظہ کرے پوری توجہ، ایک شیطان تھا یا 3؟ کا صاحب ایک ہی شیطان تھا۔ تو جب ایک ہی شیطان تھا تو یہ الگ الگ کیوں بنا؟ کہیں منجلا بنا، کہیں چھوٹا بنا، کہیں بڑا بنا۔ اس کا مطلب ایک کا نام ہے، 3 کا کام ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، ارے حاضر رہے، ارے صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ آپ کبھی اس پر غور کریں کہ اب جو یہ شیطانوں کو مار پڑھو، سب سے زیادہ خطرہ پورے حج میں وہیں ہوتا ہے۔ طواف کرنے میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا شیطانوں کو کنکر مارنے میں ہوتا ہے، اور ہر ایک مسلمان کو جو گیا ہے اسے پتھر مارنا ہی ہے، کنکر مارنا ہی ہے۔ اب مسلمانوں سے میں ایک پوچھ رہا ہوں، یہ پتھر ہے نا پلر، مار رہے ہو تو وہ تو ہے نہیں جس کو تم مار رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ان کا یہ ہم شبیہ بنائے ہیں۔ ارے کیا سن رہے؟ شیطان کی شبیہ ناجائز ہے، رحمان کی شبیہ شیطان کی شبیہ جو ہے یہ جائز ہے، اور رحمان کی شبیہ ناجائز۔ اس کا مطلب ہے جب اصلی دشمن نہیں ملتا تو ظاہر سی بات ہے شبیہ بنا کر ہم دشمنی نکالتے ہیں۔ بھائی پوری توجہ، یہ اسلام نے کہا، ملاحظہ کرے جو میں عرض کرنے جا رہا تھا، یہ پتھر مارے جاتے ہیں تو کیا پتھر مارنے سے شیطان کو پتھر پڑ دیں؟ کہا صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، میں آگے نکل رہا ہوں، یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ شاید اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا، اور مارنا تینوں شیطانوں کو ہے، ایک بھی بچنا نہیں ہے۔ اللہ یہ عمل تو نے کیا کیا؟ یہاں مینا میں 3 پتھروں کو مارے، وہاں کعبے میں حجر اسود جیسے پتھر کو چومے۔ بھائی اسی کا نام حج ہے، ان کو مارو ایک کو چومو۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ بغض سرکار رسالت میں جو مر جاتے ہیں، بغض سرکار رسالت میں جو مر جاتے ہیں وہ جہنم کی فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں اور حاجی برساتے ہیں تینوں پر یہ کہہ کر پتھر، کون کہتا ہے کہ شیطان سدھر جاتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اچھا بات تو پتھر کی آ رہی تھی، دیکھیے پتھر ہوتا ہے تو مولا علی نے نصب کر دیا۔ یہ جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے بیان کر دیا، لیکن یہ جملہ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو یہ کہہ سکتا نہیں میں نے یہاں آپ سے سنا ہے، یہ جملہ میں نے کہیں نہیں بیان کیا، ذہن میں بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی جب تشریف لے گئے تو یہودی عالم تھا۔ اب دیکھیے اولاد حیدر فوق بالگرامی نے لکھا تو اس نے توریت نکالی۔ اب آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں، ایک توریت نکالی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس نے یہ دیکھا 39 دن تک جو لوگ آئے تھے انہوں نے علم کی توہین کی تھی، علم کو زمین پر ڈالا تھا اور بھاگے تھے۔ یہ جو آج آیا ہے اس نے علم کو پتھر پہ نصب کر دیا، یعنی اب قیامت تک علم کی توہین نہیں ہو سکتی۔
اور جب یہ علم کے پرچم کی عزت کرنے والا جو ہوتا ہے وہی سب سے اسلام کی نگاہ میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ پوری طرح متوجہ ہو۔ تو اب اس نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد توریت نکالی۔ دیکھیں اب دیکھیے اس نے لکھا کہ توریت میں مولا علی کی اہل بیت کی پیشین گوئیاں تھیں۔ میں کہتا ہوں وہ الہی کتاب ہی کیا ہے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو؟ وہ کتاب ہی کیا ہے جس میں اہل بیت کی پیشین گوئیاں نہ ہو؟ تو اس نے توریت نکالی۔ اب آپ متوجہ ہوں تو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری مجلس کا ماحصل۔ دیکھیے ایک طرف یہ توریت لیے ہوئے ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر مولا علی ہیں۔ تو توریت میں لکھا تھا حلیہ کہ جب 40ویں دن وہ علمدار آئے گا جس کا چہرہ ایسا ہوگا، جس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، جو علم کو پتھر پہ نصب کرے گا، جس کا چلنے کا انداز ایسا ہوگا۔ اب آپ متوجہ ہو تو اب یہ ایک طرف توریت دیکھ رہا ہے، الہی کتاب دیکھ رہا ہے، اللہ کی کتاب دیکھ رہا ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، اور ایک طرف علی کو دیکھ رہا ہے۔ متوجہ ہو تو جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف کتاب الہی کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف علی کو دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر۔ دیکھیے یہ ملا رہا ہے کہ آنے والے کا حلیہ کیا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا، چلنے کا انداز کیسا ہے۔ اور علم پہ جو علم کو پتھر پہ نصب کیا تو کبھی توریت کو دیکھتا ہے، علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، آنکھوں کو دیکھتا ہے، توریت کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ اما یہی تو ایک موقع ہے جب چاہے ادھر دیکھو تب بھی عبادت، چاہے ادھر دیکھو تب بھی عبادت۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دونوں طرف جو ہے چاہے ادھر دیکھیے تب بھی عبادت۔ یہی ایک موقع دنیا میں آیا کہ ادھر دیکھو تب بھی عبادت اور ادھر دیکھو تب بھی عبادت۔ دیکھیے قرآن نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ دنیا میں ہم اور آپ شادی کرتے ہیں، بالکل شارٹ میں ایک جملہ، اس میں ہمسری نہیں ہوتی۔ ہمسری اگر قاعدے سے آپ دیکھیں قرآن پڑھیں تو ایک ہی رشتہ ہمسر کا ہوا ہے اور وہ ہے فاطمہ والی کا۔ دنیا میں اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکا۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے اور اپنی بات تمام کروں۔ دیکھیے یہاں میں عزائے فاطمیہ چل رہی، انہوں نے آیت اللہ وحید خراسانی، اللہ ان کے عمر کو اور دراز کرے، انہوں نے اس پہ بہت زور دیا کہ فاطمہ زہرا کا غم یوں مناؤ جس طرح عاشورہ تم مناتے ہو، جس طرح محرم میں غم کرتے ہو ایسے ہی ان کا غم منانا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ کبھی اس پر غور کریں، اس پہ جرا لوگ کرتے ہیں کہ صاحب نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا میں پوچھ رہا ہوں اگر 4 بیٹیاں تھیں تو کیا مباہلے کے میدان میں سب مر گئی تھیں؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو فدق لینے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ بھئی وہاں تو میراث کا مسئلہ تھا، وہاں تو جائیداد کا مسئلہ تھا، اور خود فاطمہ زہرا کا جانا اور کسی کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اچھا کبھی آپ غور کریے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بات اپنی تمام کر رہا ہوں اسی پر کہ عزیزوں دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ مباہلہ کرنے کون سے لوگ آئے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے فالوورز، جناب عیسیٰ کے ماننے والے جنہیں نصارہ نجران کہا جاتا ہے۔ اور مباہلے میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ عرض کروں گا۔ مباہلے کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کذا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آ گئے ہو؟ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، اچھا تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، اور سب لوگ مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ بس اتنا کام ہے۔ کس پہ لعنت کرنا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت۔ نصارہ نجران بھی آ گئے مباہلہ کرنے، اور پیغمبر بھی آ گئے اپنے اہل بیت کو لے کر مباہلہ کرنے۔ انہوں نے جو بھی دیکھا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اب ان کے عالم نے سمجھایا کہ دیکھو سب کچھ کرنا مگر مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر لعنت کر دی تو ان کی بددعا سے کوئی بچے گا نہیں۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں، شکلیں بدل جائیں گی، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی پوری توجہ، شکلیں بدل جائیں گی، نسلیں بدل جائیں گی، اس لیے نسلیں بگڑ جائیں گی، اس لیے ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ اسلام نے کہا جزیہ دے دو۔ اچھا مباہلہ نہیں کیا ٹھیک ہے، لیکن جب یہ گھر سے چلے ہیں لعنت کرنے کے لیے، آپ پڑھ لیجئے کتابیں، تو اللہ نے لعنت کو ادھر سے تو بھیج دیا۔ اب یہ مباہلے کے میدان میں لعنت ٹہل رہی۔
لعنت کے بادل آئے ہوئے، عیسائی آج اسی میں غرق ہوں گے۔ انہوں نے بادلوں کو دیکھا، قرآن پڑھیے، جناب یونس پیغمبر کی قوم پر یونس پیغمبر نے جب عذاب کے لیے وارننگ دے دی اور کہا وسط شوال میں بدھ کے دن عذاب آ جائے گا، تو ادھر سے عذاب کے بادل آ گئے۔ اجل نبی اپنی قوم سے نکل آئے، عالم وہیں رہا، انہوں نے کہا نبی کہہ کے گئے اب عذاب آ جائے گا، عذاب کے بادل آہستہ آہستہ پوری قوم پہ عذاب آتا، پوری قوم کے لیے بد دعا کی تھی، نبی تو چلے گئے جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب یہ قوم نے سجدے میں سر جھکایا، کہا معبود میری خطا کو معاف کر دے، ہم نبی پر ایمان لے آئے۔ اب یہ عذاب کے بادل تو چلے آ رہے تھے، اللہ نے کہا جبریل و میکائیل عذاب کو ہٹا دو۔ کہاں لے جائیں؟ پروردگار اوپر کا نا، جو عذاب بھیج دیا وہ واپس اوپر نہیں جائے گا۔ نہیں سن رہے تو میں کیا رہوں؟ عذاب جو بھیج دیا اب یہ واپس اوپر نہیں جائے گا، پھر کیا کرے؟ کہ اس عذاب کو پہاڑ پہ ڈال دو۔ اب یہ یاد رکھنا، لعنت ہو یا عذاب، جب اللہ بھیج دیتا ہے زمین پر تو اسے واپس نہیں لیتا، کہیں نہ کہیں ڈلواتا ضرور ہے۔ جیسے یونس کی قوم پہ عذاب بھیجا، خطاؤں کو تو معاف کر دیا، عذاب کو پہاڑوں پر ڈلوا دیا، تو جب اہل بیت لعنت کے لیے نکلے تو لعنت کا عذاب تو ادھر سے عیسائیوں پہ آ گیا۔ انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے مباہلہ نہیں کیا، مگر اللہ کے لعنت نے کہا پروردگار میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کا حکم ہوا کہ لعنت تو یہیں ٹھہری رہو۔ اب جہاں زہرا کو دربار میں جھٹلایا جائے وہیں پر لعنت زبردست۔ دیکھیے بڑا عجیب مسئلہ ہے، بس میں نے ختم کیا آپ کی خدمت میں یہ بات کو، یہ کبھی پراپرٹی جاگیر یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹی سی زمین ہو، حصہ ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا دربار میں اپنا حق لینے کے لیے گئیں کہ نہیں گئیں؟ اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، تین چیزیں ہیں آپ کے پاس، یہ دھروہر ہیں، اسے کلیجے سے لگائے رکھیے۔ ایک فدق ہے، ایک غدیر ہے، ایک کربلا ہے۔ فدق حق کو باطل میں فرق پیدا کرتا ہے کہ صاحب یہ بھی صدیقہ اور یہ صدیق، تو ظاہر سی بات ہے جب دو لوگ ایک ہی پراپرٹی پہ لڑ جائیں تو ایک نہ ایک تو جھوٹا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی صدیق اور یہ بھی صدیقہ۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی کہ میرا حق ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ فاطمہ زہرا نے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ میں کتنی آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ آیتوں پہ آیتیں پڑھتی گئی، اور ادھر سے بس ایک حدیث کہ پیغمبر کہہ کے گئے جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ارے آیت کے مقابلے میں آیت پڑھیے، روایت کے مقابلے میں روایت کا جواب ہے، حدیث کے مقابلے میں حدیث کا جواب ہے۔ اور یہاں فاطمہ زہرا آیتیں پڑھ رہی ہیں اور سامنے والا حدیث پڑھ رہا ہے، یہ تو بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دے دوں۔ جب پیغمبر کہہ رہے تھے آخر وقت کہ لاؤ میں تمہارے لیے قلم دوات لاؤ، میں تمہارے لیے نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تب تو یہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے لیے قرآن کافی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لیکن آج جب فاطمہ زہرا قرآن پڑھ رہی ہیں تو مسلمان یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کے لیے نہ حدیث کافی ہے نہ مسلمانوں کے لیے قرآن کافی ہے، انہیں یہ بہانے کی ضرورت تھی۔ بس عزیزو یاد رکھیے گا، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں محمد آل محمد، دربار میں، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، دربار میں بے نقاب کر دیا۔ کیا بے نقاب کر دیا؟ یہ بی بی آپ کو معلوم تھا؟ کہا مجھے معلوم تھا حق نہیں ملے گا۔ پھر آئی کیوں؟ کہا آئی ہوں تاکہ آنے والی جنریشن کو، نسلوں کو اور موجودہ دور کے مسلمانوں کو بتاتی جاؤں کہ مسلمانوں پہچان لو، صحابہ پہچان لو، جو خلیفہ یا جو خلافت نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کر سکتی
وہ امت کا حق کیا ادا کر سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ پوری امت کا حق ادا کیا کر سکتی؟ لہذا فاطمہ زہرا اسی شان سے واپس آئی۔ بس عزیزو، مگر گواہ کون تھے؟ ان کا صاحب حسن و حسین گواہ تھے، اور مولا علی گواہ تھے، اور اس سے زیادہ کیا، ام ایمن گواہ تھے۔ ام ایمن کون ہے؟ جنتی عورت۔ یہیں پہ بات ختم کر دوں، بس ایک جملہ کہے گا، اس میں ہے کون ایسا نہیں جس کے پاس جنت نہ ہو؟ آپ کہیں گے کیسے؟ فاطمہ خاتون جنت ہیں کہ نہیں؟ علی ساقی کوثر ہیں کہ نہیں؟ حسن و حسین سردار جنت ہیں کہ نہیں؟ اور ام ایمن جنت کی رہنے والی ہیں۔ یہ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ انہیں گواہی میں کیوں لیں گے؟ کبھی پھر موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ بس اتنا ضرور ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے وہ جنت، یہ بھول جائیے، جنتیں اللہ نے دو بنائی ہیں۔ کبھی موقع ملا تو پھر عرض کروں گا۔ جیسے میں اکثر جملہ کہتا ہوں، کتابیں اللہ نے دو بھیجی ہیں، قرآن اللہ نے دو بھیجے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک لفظوں کا قرآن ہے، ایک شکلوں کا قرآن ہے۔ ایک لفظوں کا قرآن ہے، ایک شکلوں کا قرآن ہے۔ تو جو لفظوں کو قرآن کا منکر ہو جائے وہ لعنتی ہے، تو جسے غدیر میں شکلوں کا قرآن دکھایا ہو، پوری توجہ رکھیے گا، اگر اس کا کوئی منکر ہو جائے، تو جیسے کتابیں دو ہیں، ایک لفظوں کا قرآن ہے، ایک شکلوں کا قرآن ہے، ویسے ہی جنتیں بھی دو ہیں، ایک عرش کی جنت ہے، ایک فرش کی جنت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہ صاحب عرش کی جنت ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، لیکن فرش کی جنت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ شاید بہت سے لوگ گئے ہوں گے اور بہت سے لوگ جاننے کی تمنا میں ہوں گے کہ صاحب یہ کیا؟ کہ صاحب آدم نے جب پھل کھایا تھا تو کیا کہا تھا؟ لباس جنت گر گیا، اور آدم نے کہا تو کہا نہ، یہ زمین پہ جائے گا نہیں لباس۔ اور جب حسنین کے لیے عید کا مسئلہ آیا تو اسی خاتون نے کہہ دیا سو جاؤ تمہارے لباس درزی لے کر آئے گا، اور آ گیا۔ تو روح آدم نے کہا پروردگار یہ کیسے؟ کہ میں نے جنتیں دو بنائی ہیں، ایک عرش پہ جنت ہے، ایک فرش پہ جنت ہے۔ عرش پہ وہ جنت ہے جہاں تم رہتے تھے، فرش پہ وہ جنت ہے جہاں زہرا رہتی ہیں، جہاں حسنین رہتے ہیں۔ اور دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جنت یوں ہی نہیں کہا ہے، جنت کے لیے میں نے یوں ہی نہیں کہا، بلکہ کتابیں آپ پڑھیے، معصوم نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا تو کربلا کی جو زمین ہے اس کو ملائکہ اپنے پروں سے کاٹیں گے، اور اس قطعے کو، علاقے کو کربلا کے اٹھائیں گے اور وہاں جنت سے ملائیں گے۔ بہت بڑے آیت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ابھی جنت انکمپلیٹ ہے، جب کربلا کی زمین وہاں مل جائے گی تو پوری جنت مکمل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب جنتیں دو ہیں، ایک وہاں کی جنت، ایک یہاں کی جنت۔ اللہ نے آئینہ دکھایا ہے، یہ جنت دیکھ کے تمہیں کیسا لگا؟ بھائی پوری توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے دو جنت ہے۔ کسی شاعر نے بھی اسی پہ کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ہم کربلا جو آئے تو کیسے آئے؟ کہ صاحب بالکل ایسے جیسے خلد میں گھومتے گھومتے آ گئے۔ بازیزوں اتنا ضرور ہے کہ کربلا ہمارے لیے جنت ہے، آپ کے لیے بھی جنت ہے، دنیا کے لیے جنت ہے، مگر اس میں ایک فرق ہے جو میں پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کربلا جیسے وہ جنت منافق کو برداشت نہیں کرتی، ویسے ہی کربلا منافق کو بھی برداشت نہیں کرتی، کفر کو برداشت نہیں کرتی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بس دلیل آپ سن لیجئے، میں اپنی بات تمام کر چکا۔ کہ صاحب دلیل کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شب جمعہ ہے، کربلا میں دفن ہو جائے بڑا ثواب ہے، مر جائیں بڑا ثواب۔ یہ ان کے لیے جو مومن ہے، لیکن اگر منافق ہے تو چاہے 10 محرم کو مر جائیں اور چاہے کربلا میں دفن ہو جائیں، ان کو کون سا ثواب؟ اور اگر دلیل چاہتے ہیں اگر کربلا میں دفن ہونا بہت ثواب ہے تو کتنے یزیدی ہیں جو کربلا ہی میں دفن ہوئے؟ آپ کتابیں پڑھ لیجئے۔ تو اس کا مطلب جگہ بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب پھر نہ آج سمجھیے تو آپ جانیے، ارے جگہ چاہے جتنی اچھی ہو لیکن اگر ایمان نہ ہو تو ادھر اور ادھر بھی نبی کے ساتھ سونے والے انسان نہیں، دو گڑھے کہے جائیں گے۔ اب آپ دلیل سن لیجئے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں اپنی کتاب میں نہیں، بہت بڑے عالم دین نے کتاب لکھی، پہلے وہابی مسلک کے تھے، پھر انہوں نے کتاب لکھی کہ جنہیں تم قبریں کہہ رہے ہو
وہ دو گڑھے ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، جن میں لوگ آپ اترا رہے ہیں کہ صاحب نبی کے پاس سو رہے ہیں تو یہ جب اٹھیں گے تو بہت مقدس بن کے اٹھیں گے، تو کہا اگر یہی بات ہے تو وہ تیسرے کہاں سو رہے ہیں؟ کہا بھئی یہودیوں کے قبرستان میں، آپ کتابیں پڑھ لیجئے، انہیں مسلمانوں کا قبرستان نصیب نہیں ہوا، تو اگر جو نبی کے پاس سو رہا ہے تو مقدس بن کے اٹھے گا، تو جو یہودیوں کے پاس سو رہا ہے وہ یہودی بن کے اٹھے گا۔ ارے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دیکھئے یہاں سونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان میں اہل بیت کی ولایت ضروری ہے، یہی پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اور کتابوں میں ہے جب میدان محشر ہوگا تو آپ جانتے ہیں فاطمہ زہرا پائے عرش پکڑ کے ہلائیں گے، پروردگار میرے حسین کا انصاف کر دے۔ یہ آپ بہت سے کتنے حوالے دیے جائیں، یمن میں ایک شخص رہتے تھے وہابی مذہب میں، ان کا نام اسلام میں بھی ان کا پورا تعارف چھپ چکا ہے، اور ان کے گھر سے پورا وہابیت کا نیٹ ورک چلتا تھا پورا، اور انہوں نے یہی فدق پڑھا تھا، اور فدق پڑھنے کے بعد پھر کٹر طور پہ شیعہ ہوئے، پھر وہ ایران پڑھنے گئے، آج ان کے گھر سے شیعت کی تبلیغ ہو رہی۔ میں نے غلط نہیں کہا، فدق حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ فدق ہی ہے۔ بس عزیزو آپ سنیں گے نبی کی بیٹی کو حق نہیں ملا، یہ رسول اللہ کی بیٹی میں مصائب پہ آ گئی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں شب جمعہ ہے، نوچندی ہے، اور شب شہادت بھی ہے۔ کس کی شب شہادت؟ اس کی جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ آمادہ ہو گئے، میں بالکل مصائب آج بہت آہستہ آہستہ دو چار جملے عرض کروں گا۔ شب جمعہ بھی ہے، نوچندی بھی ہے، شب شہادت بھی ہے فاطمہ زہرا کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ کل شہادت ہوئی، مگر یہ جو رات ہے تو یہ فاطمہ زہرا کی آخری رات ہے۔ ہاں، فاطمہ زہرا کی یہ آخری رات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، یہ آپ جانتے ہیں؟ پسلیاں ٹوٹی، بالکل آہستہ آہستہ سے، میں زیادہ نہیں، جو معصوموں نے بیان کیا ہے، پسلیاں ٹوٹی۔ تو وہ کیسے ٹوٹی؟ قذاب آگ اور لکڑیاں لے کر مسلمان آئے تھے، اچھا، اور جب دروازہ جلتا رہا اور فاطمہ زہرا واسطہ دیتی رہی، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رہتے ہیں؟ ارے سوچو مسلمانوں، یہ وہ گھر ہے جس پہ جبریل امین آ کر اپنی پیشانی کو رکھ دیتے ہو۔ اللہ اللہ، آج بھی آپ جب روضہ رسول پہ جائیں مسجد النبوی پر تو ایک نقشہ بنا ہوا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین نے نقشہ بنایا، بہت جگہ مل جاتا ہے، تو وہاں پہچانا کیسے جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا گھر کہاں پہ تھا، تو وہیں پر ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ بہت پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو پرنالہ جیسا ہے، اور وہیں پہ کہا جاتا تھا کہ یہیں سے جناب جبریل آتے تھے۔ آج بھی وہ باب جبریل بنا ہوا ہے، تو جب باب جبریل بنا ہوا ہے تو وہیں سے جبریل آتے تھے، تو سب سے پہلا گھر فاطمہ زہرا کا پڑتا تھا، اور وہیں پر پہلے سلام کے لیے جھکتے تھے جناب جبریل۔ بازیدو یاد رکھیے گا، فاطمہ زہرا کے مرکز کو، گھر کو دیکھنا ہے تو اس دروازے سے آ جائیے۔ آج بھی باب جبریل بنا ہوا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ اللہ اللہ جملے آپ سنیں گے کہ یہاں پہ جبریل آ کر اپنی پیشانی کو خم کر دیا کرتے تھے، اور آج لکڑیاں ہے اور آگ اٹھ رہی ہے۔ اب عزیزو فاطمہ زہرا نے زور لگایا کہ ظالم اندر نہ آنے پائے، ادھر سے دروازہ جلتا ہوا، ادھر دیوار تھی، ادھر در تھا، در اور دیوار کے بیچ میں زہرا کی پسلیاں۔ اللہ 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 ان عزاداروں پہ رحم کر۔ کوئی بڑی آوازیں بلند ہو گئے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں، مجھے لگتا ہے آپ رونے پہ آمادہ تھے۔ اللہ آپ کو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزو، جلتا ہوا جب دروازہ فاطمہ زہرا پہ گرا،
تو عزیزوں کتابوں میں لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا زمین پہ آ گئی. اور ہاں بہت سے مصائب ہیں کہ جو کتابوں میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم میں تاب نہیں ہے کیونکہ معصومہ ہے. مگر اتنا ضرور ہے ایک ظالم نے تازیانہ بھی لگایا تھا اور تلوار کا کندہ بھی ہاتھ پہ مارا تھا. بی بی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی، عصے کے سہارے چلتی تھی. ہاں 75 دن یا 90 دن زندہ رہی. بس عزیزو شب شہادت ہے، وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے. اسماء میرے بچوں کا بڑا خیال رکھنا، اسماء میرے بچوں کا بڑا خیال رکھنا. اسماء نے تابوت بھی بنا دیا، علی سے بھی وصیتیں کر دی، یا علی میرے بچوں کا بڑا خیال رکھنا، یا علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا. جزاکم ربکم. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزاداران امام کتابوں میں لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب غسل دیا گیا تھا تو مولا علی کی چیخ نکلی تھی. میں آپ سے ایک سوال دیکھیے، میری آواز بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے بات پہنچ جائے. اسلام میں یہ حکم ہے، مولانا بھی تشریف فرمائے نسیم صاحب، کہ مرد کو مرد غسل دیں گے اگر کسی کا انتقال ہو. یہی آپ نے دیکھا ہوگا. اور عورت کو عورتیں غسل دیں گے. کہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا عورتوں کو مردوں نے غسل دیا ہو. لیکن یہ شریعت میں مسئلہ ہے، اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو شوہر اپنی زوجہ کو غسل دے سکتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سچ بتائیے گا، علی کے گھر میں کون سی مجبوری تھی؟ جناب ام سلمہ موجود تھی، اسماء بنت امیس موجود تھی، جناب سلمہ موجود تھی، جناب فضہ موجود تھی. ہاں اور جو فدق کی گواہ ام ایمن تھی وہ موجود تھی. 4 عورتوں کے نام تو میں نے بتا دیے. یہی فاطمہ زہرا کو غسل دے سکتی تھی. پھر مولا علی سے وصیت کیوں کی کہ یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا؟ وصیت کا راز تو جب کھلا جب علی نے غسل دینا شروع کیا. دیکھئے علی کی چیخ نکلی، واہ غربتا واہ مصیبتا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ سوائے بس عزاداران امام، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. بس عزیزو آخری جملہ سنیے. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ جب میدان محشر ہوگا اور ایک آواز آئے گی، اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. سب سر جھکا لیں گے، 2 سر اوپر بلند ہوں گے، ایک ابراہیم ایک پیغمبر. فاطمہ زہرا پائے عرش پکڑ کر ہلائیں گی، پروردگار انصاف کر دے، میرا حسین کیوں مارا گیا؟ پروردگار میرا اکبر کیوں مارا گیا؟ رسول آگے بڑھیں گے اور کہیں گے بیٹی کیا کچھ اپنے گنہگاروں کے لیے شفاعت جو تم پر روتے تھے ان کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو؟ تو فاطمہ زہرا فرمائیں گی بابا ارے علی اکبر کا داغ یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گی. اکبر کی جوانی ہے، قاسم کا پامال لاشا. مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت محشر میں بھی محشر بپا ہو جائے گا جب فاطمہ زہرا 2 نشانیاں لے کر آئیں گی حشر میں. بابا یہ لے کر آئی ہوں کیا ہے؟ کہ ایک علی اصغر کا جنازہ، ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو. اے بابا یہ عباس کا علام، عباس کے بازو. ارے زہرا حشر کا موقع، عباس کا علام، محشر میں بھی محشر. واہ فاطمہ.